کیا آپ کو بھی ہائی بلڈ پریشر ہے؟ بلڈ پریشر ہر بندے میں، ہر شخص میں، ہر انسان میں ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کہا کسے جاتا ہے، تھوڑا سا پہلے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پسلیوں کی بائیں سائیڈ پہ ایک آرگن، ایک عضو بنایا ہے جسے دل کہا جاتا ہے، جسے عربی میں قلب اور انگلش میں ہارٹ بھی کہتے ہیں۔ اس دل کا بنیادی طور پہ جو کام ہے وہ پورے جسم تک، جسم کے ہر عضو تک، ہر سیل تک خون کی سپلائی ہے۔ یہ جو خون ہے یہ بنیادی طور پہ ہمارے جسم کی اصل غذا ہے۔ ہمارے جسم کا جو اصل کھانا ہے یہ خون ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے جسم تک خوراک پہنچاتا ہے، غذا پہنچاتا ہے، بلکہ ہمارے جسم کی ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی کرتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ دل کا بنیادی طور پہ جو کام ہے وہ پمپ کر کے، زور لگا کے خون کو پورے جسم تک پہنچانا ہے۔ دل کی جو دھڑکن ہے وہ ایک دفعہ ایسے سکڑتا ہے اور ایک دفعہ پھیلتا ہے۔ جب وہ زور سے سکڑتا ہے تو وہ پورے جسم تک خون کو پہنچا دیتا ہے۔ جب وہ ایک دفعہ پھیلتا ہے، پھیلنے کے نتیجے میں وہ خون کو اپنے اندر بھر لیتا ہے۔ دل کے ایک حصے سے خون ہمارے پھیپھڑوں میں جاتا ہے، وہاں سے خون کے اندر آکسیجن شامل ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ وہاں سے خارج ہوتی ہے، اور جو آکسیڈنٹ بلڈ ہوتا ہے جس کے اندر آکسیجن کافی مقدار میں ہوتی ہے، وہ خون کے یوں کر کے دھڑکنے سے ہمارے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ اب وہ جو ایک دفعہ آپس میں سکڑتا ہے، بند ہوتا ہے، دھڑکن پیدا ہوتی ہے، ایسی کنڈیشن میں جو پریشر پیدا ہوتا ہے اسے سسٹولک بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ اوپر والا بلڈ پریشر ہوتا ہے، جیسے 120، 140، 160، 180، کوئی بھی اوپر والا۔ جب آپ بی پی چیک کروائیں گے ایک نیچے والا بلڈ پریشر ہوگا اور ایک اوپر والا۔ جب دل پھیلتا ہے تو یہ جو پریشر ہوتا ہے یہ جہاں جا کے ختم ہوتا ہے اسے نیچے والا ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اچانک دل کا زور سے بند ہونا اور اس کی وجہ سے خون کا پورے جسم تک جا کے ٹکرانا، اس میں اگر پریشر زیادہ ہو جائے تو ان حصوں کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے جو حصے زیادہ سینسیٹیو ہیں۔ کیونکہ خون ان حصوں پہ جا کے زور سے ٹکراتا ہے، زور سے دباؤ ڈالتا ہے۔ اب جسم کے کچھ حصے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، جیسا کہ دماغ کی باریک خون کی رگیں، باریک شریانیں دماغ کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی بلڈ پریشر ہو تو 90% لوگ سر درد کی، سر میں دباؤ یا تناؤ کی شکایت کرتے ہیں۔ بلڈ پریشر کی وجہ سے بینائی پہ، آنکھوں پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہمارے جسم کی شریانیں کمزور ہو سکتی ہیں، شریانوں کی لچک کم ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا میں دل اور فالج کی سب سے بڑی وجہ دل کے امراض، ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کوئی فالج لکوہ ہو گیا یا برین ہیمریج ہو گیا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہائی بلڈ پریشر کو ہی سمجھا جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو مانا جاتا ہے۔ اب ہائی بلڈ پریشر کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے دل کے پٹھے کمزور ہو جائیں، دل کے جو اعصاب ہیں وہ کمزور ہو جائیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ سوچ و بچار کرنا، بہت زیادہ پریشانی اور غم کو اپنے اوپر طاری کرنا، یہ بھی ہائی بلڈ پریشر کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ جب ریسرچز کی گئیں تو یہ سامنے بات آئی کہ ایسے لوگ جو بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں، جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں میں عام دبلے پتلے لوگوں کی نسبت 60% زیادہ یہ لوگ بلڈ پریشر کے مریض بنتے ہیں۔ ریسرچ کرنے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایسے لوگ جو موٹے ہوتے ہیں، جن کے اوپر چربی زیادہ ہوتی ہے، جب انہوں نے واک شروع کی، ایکسرسائز شروع کی اور اپنے وزن کو کم کیا تو ان میں تقریباً 30% لوگ ایسے بھی تھے جن کا بلڈ پریشر مکمل طور پہ نارمل ہو گیا اور انہیں کسی دوائی کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ لیکن صرف موٹا ہونا یا بہت زیادہ سوچ و بچار کرنا نہیں، اس کا ڈائریکٹلی تعلق غذا کے ساتھ بھی ہے۔ کھانا، بے وقت کھانا، ضرورت سے زیادہ کھانا اور ہر قسم کا کھانا، یہ بھی بلڈ پریشر کی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے۔ بلڈ پریشر اگر آ جائے تو دو چیزوں کے گرد گھومتا ہے، غذائی بے اعتدالی
اور نفسیاتی جذبات کی بے اعتدالی۔ غذائی بے اعتدالی یہ کہ سب کچھ کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا، ہر چیز کھا لی، سب کچھ کھانے سے ہمارے جسم میں آہستہ آہستہ کولیسٹرول کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں چربی اور ایسے مادے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہمارے جسم کو سست کرنے کا یا ہمارے جسم میں مواد کو جما دینے کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے شریانیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، شریانوں میں کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ شریانوں میں کولیسٹرول کے جمنے کی وجہ سے خون کے گزرنے کا رستہ تنگ ہو جاتا ہے، نتیجتاً خون جب تنگ رستے سے گزرے گا تھوڑے سے پریشر سے گزرے گا۔ مثال ایک پانی کا پائپ لے لیں، پانی کے پائپ میں اگر پانی آ رہا ہے اور پانی کے پائپ کے منہ پہ آپ تھوڑا سا ہاتھ رکھ کے دبائیں، جو تھوڑی سی جگہ باقی بچے گی وہاں سے پانی انتہائی پریشر سے خارج ہوگا۔ یہی مثال آپ شریانوں کی، خون کی اور بلڈ پریشر کی لے سکتے ہیں۔ جب شریانیں تنگ ہوں گی تو خون انتہائی پریشر سے آگے جائے گا۔ اگر کھانے میں کنٹرول کر لیا جائے، کیا چیز کھانی ہے، کب کھانی ہے، کیسے کھانی ہے، اس چیز کا پتہ چل جائے تو بلڈ پریشر سے بچا جا سکتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ بلڈ پریشر ہوتا کیوں ہے۔ اس میں ہم نے 2-3 اسباب کا ذکر کیا، جیسے جسم کا بہت زیادہ موٹا ہونا، کولیسٹرول لیول کا زیادہ ہونا، اس کے علاوہ گردوں کے امراض کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ سوچ و بچار کرنے سے، ٹینشن لینے سے، غم و فکر کو اپنے اوپر طاری کرنے سے بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ کھانا، غذا کا ہضم نہ ہونا، ایسا کھانا بہت زیادہ کھا لینا کہ غذا کافی دیر معدے میں پڑی رہے، اس کی وجہ سے گیسٹربل یا بخارات اٹھتے ہیں جب، اس کی وجہ سے طبیعت میں بوجھل پن پیدا ہو کے بھی بلڈ پریشر کی رفتار زیادہ ہو سکتی ہے، اپنے اعتدال سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو چند اس کی وجوہات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ دل کے امراض کی، برین ہیمریج کی اور فالج کی سب سے بڑی وجہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے گردوں کو نقصان ہو سکتا ہے، ایون کہ گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بینائی انتہائی متاثر ہو سکتی ہے، نظر کمزور ہو سکتی ہے، حافظہ کمزور ہو سکتا ہے، میموری ڈسٹرب ہو سکتی ہے، قوت یاداشت ختم ہو سکتی ہے، طبیعت میں اکثر غصہ، چڑچڑاپن اور بوجھل پن پیدا ہو سکتا ہے، اکثر سر درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ گردن اور کندھوں کے جو پٹھے ہیں، یہ جو یہاں پائے جاتے ہیں، اس یہاں سے لے کے یہاں تک، ان پٹھوں میں اکثر تناؤ، درد اور کھنچاؤ کی شکایت ہو سکتی ہے۔ بلڈ پریشر کی صورت میں کن پٹیوں میں درد اور بوجھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے نقصانات ہیں جو بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پورے جسم کے اوپر، پورے جسم کے سیلز کے اوپر حملہ کرتا ہے، نتیجتاً پورے جسم کے اعصاب کمزور ہو سکتے ہیں اور مسکولر پین شروع ہو سکتی ہے پورے جسم میں۔ اب آتے ہیں جی اس کے علاج کی طرف۔ سب سے پہلے تو بلڈ پریشر سمجھ لینا چاہیے کہ ایک مرض نہیں بلکہ مرض کی کوئی ریزن بن سکتا ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ بلڈ پریشر کسی مرض کی نشانی ہے، کسی مرض کی وجہ ہے، عرض ہے، کسی مرض کی وجہ سے ایک سائرن آ رہا ہے جو ہمیں بلڈ پریشر کی صورت میں شو ہو رہا ہے۔ اب ہم اس اگر وجہ کو دور کریں تو بلڈ پریشر خود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو بنیادی سبب کو تلاش کر کے اس سبب کو دور کرنا چاہیے تاکہ بلڈ پریشر مکمل طور پہ دور ہو سکے۔ غذا کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، ایسی سبزیاں استعمال کرنی چاہیے، ایسے پھل استعمال کرنے چاہیے، ایسے مسالہ جات استعمال کرنے چاہیے، ایسے مشروبات استعمال کرنے چاہیے جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں، ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہو سکیں۔ نمک کا استعمال کم سے کم کر دینا چاہیے۔ نمک کی جگہ پہ سفید رنگ کی ایک سجی آتی ہے جسے سجی کھار بھی کہا جاتا ہے، یہ پنساری سے آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوا ہے ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں۔ روزانہ نماز باجماعت کا اہتمام کریں اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں۔ ایک تحقیق کے مطابق جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے اعضاء میں ایک سکون پیدا ہوتا ہے جو کہ بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھنے کا باعث ہوتا ہے۔ تو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتا ہے
اور ہر وقت باوضو رہنا بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں انتہائی معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ورزش کرنا، یہ بھی اس کا ایک اسپیشل علاج ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ موٹے ہیں تو تھوڑی سی زیادہ ورزش کر لیں، اگر آپ کا جسم زیادہ نہیں ہے، موٹا نہیں ہے، تو مارننگ واک، صبح کی جو واک ہے وہ آپ کے لیے تو مسٹ ہے، انتہائی ضروری ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کے جسم میں آکسیجن کی اچھی خاصی مقدار انہیل ہوگی، طبیعت میں چستی پیدا ہوگی، سستی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ طبیعت میں فرق پیدا ہوگی، بلڈ پریشر اعتدال میں آئے گا۔ اب جاتے ہیں جی بلڈ پریشر کے غذائی علاج کی طرف۔ ایسی سبزیوں کا ذکر کریں گے جسے استعمال کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی آ سکتی ہے، اس کے پریشر میں اعتدال آ سکتا ہے اور یہ ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے میں معاون اور مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ غذائی علاج میں سب سے پہلے سبزیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک سمپل سا فارمولہ ذہن میں رکھیں کہ سبز پتوں والی سبزیاں بلڈ پریشر میں انتہائی مفید ہوتی ہیں۔ سبز پتوں والی سبزیوں میں سب سے پہلے آپ کا ذہن جانا چاہیے جن کے اوپر سبز پتے ہوتے ہیں، جس میں ساگ، پالک، بند گوبھی، اس میں شلجم، گاجر، مولی، یہ انتہائی زیادہ مفید ہے، انتہائی زیادہ مفید ہے۔ بند گوبھی کے ساتھ چقندر، ٹماٹر، یہ ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی زیادہ مفید ثابت ہو۔ عربی کے پتے بھی کنٹرول کرنے میں انتہائی معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ فروٹس میں اگر آ جائیں تو کیلا، انار، تربوز، لیمن، کنو، مالٹا، اس کے علاوہ سٹرابری، بلیک بیری، آلو بخارا، یہ ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں انتہائی مفید اور معاون ہوتے ہیں۔ انہیں روزانہ ایک ترتیب سے استعمال کر لیا جائے، لیکن جس طرح کیلا ہے، کیلے کو شوگر والے مریض استعمال نہ کریں۔ انار ہے، انار تو بہت زیادہ مفید ہوتا ہے شوگر میں بھی اور ہائی بلڈ پریشر میں بھی۔ اسی طرح انگور ہے۔ یہ جو جتنے پھلوں کا ذکر کیا ہے یہ بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھنے میں انتہائی مفید اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ابھی ہم ذکر کریں گے مسالہ جات کا کہ ہم کون سے مسالہ جات اپنی ہنڈی میں استعمال کریں جو ہمارے بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو نمک کم سے کم یا نمک کی جگہ پہ سجی کھار اور کالی مرچ کو استعمال کریں، سرخ مرچ کی چھٹی۔ سبز مرچ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن کم سے کم کالی مرچ، اور باقی مسالوں کی جگہ لونگ، دار چینی، ان کی جگہ پہ آپ سفید زیرہ، سبز الائچی، سبز زیرہ، کالا زیرہ، موٹی الائچی، اس کے علاوہ اجوائن کو دھنیا، خشک دھنیا، پودینہ، اسے اپنے مسالوں کے اندر ضرور استعمال کریں۔ ابھی آ جاتے ہیں، مسالے بھی ہو گئے، گھریلو ٹوٹکے کی طرف۔ دوائیوں سے بچنے کے لیے اگر ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ادرک اور لہسن یہ بھی مسالہ جات میں آتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی طرف، گھریلو ٹوٹکا، ہوم ریمیڈی۔ گھریلو گھر کے اندر آپ روزانہ صبح 2 توریاں، 2 جوے لہسن کے خالی پیٹ استعمال کھا لینے سے، چاہے تو چبا کے کھا لیں یا پانی کے ساتھ ویسے نگل لیں، بلڈ پریشر کو پورا دن کنٹرول کرنے میں انتہائی مفید اور معاون ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں ایک چھوٹا سا فارمولہ آپ کو بتا دیتے ہیں، اسے آب شفا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ لیموں کا رس 100 گرام لے لیں، ادرک کا رس 100 گرام نکال لیں، رس نکالنے کے بعد اس کا وزن 100 گرام ہونا چاہیے۔ لہسن کا رس 100 گرام نکال لیں، سرکہ سیب آپ نے خالص لینا ہے 100 گرام۔ ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے آگ پہ چڑھائیں، ابال لیں، اچھی طرح ابالیں۔ جب یہ آدھی رہ جائے تو اس میں 200 گرام شہد مکس کر لیں، محفوظ کر لیں، سیو کر لیں۔ یہ آپ کے پاس بہترین شربت تیار ہو گیا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کی دوائی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو جائے گا، دل کے امراض سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے، کولیسٹرول بھی بالکل لیول پہ آ جائے گا، طبیعت میں فرحت اور انبساط پیدا ہوگا، خوشی پیدا ہوگی، طبیعت میں ایکٹیونس، چستی پیدا ہوگی۔ صرف اس فارمولے کے آب شفا کے 2 چمچ صبح اور 2 چمچ شام کو استعمال کریں۔ یہ قوت ہاضمہ کے لیے، کھانا ہضم کرنے کے لیے،
گیس ٹربل کے لیے بھی انتہائی مفید ہوتا ہے، جسم سے سستی کاہلی کو بھی ختم کرتا ہے۔ تو ایسا کرنے سے انشاءاللہ آپ بغیر دوائیوں